کرتے ہیں. خود قرآن عظیم میں ان کی تسبیح و تقدیس کا تذکرہ بیان کیا گیا. لیکن ایک مخلوق جس کو مٹی سے پیدا کیا گیا، جب اس کو ان کے سامنے رکھا گیا اور کہا گیا کہ اس مخلوق کو، اس پیدا کیے جانے والے کو سجدہ کرو، ابھی اس پیدا ہونے والے نے ایک دن بھی سجدہ نہیں کیا، ابھی اس نے یک لخت بھی عبادات ادا نہیں کی ہیں، ابھی اس نے عبادات اپنی پیشانی کو سجدہ ریز تک نہیں کیا. ایک طرف وہ مخلوق موجود ہے کہ جو نوری ہے، جس کی عبادات اور جس کی تقدیس و تسبیح کا تذکرہ قرآن عظیم میں موجود ہے، لیکن وہ عبادت گزار مخلوق سے کہا جا رہا ہے کہ اس پیدا کیے جانے والے کو سجدہ کرو. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا علم تمہارے علم سے زیادہ ہے. سارے فرشتوں کو، ملائکہ کو حضرت آدم کے سامنے سجدہ ریز کرنے کا حکم دے کر کے رب تبارک و تعالی نے یہ بتا دیا کہ اے قوم مسلم، اے امت مسلمہ، اگر ساری دنیا کو اپنے قدموں میں جھکانا چاہتے ہو تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث طیبہ کی روشنی میں حضرت آدم کے علم کے سچے وارث بن جاؤ. حضرت آدم کے علم کے سچے وارث بن جائیں گے تو پھر خود بخود سارے لوگ تمہارے تابع ہو جائیں گے. آج الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی ہند کے جامعۃ المدینہ فیضان غریب نواز کا انیگریشن اجتماع، جشن افتتاح ہے. یہ اللہ کا بے پناہ احسان ہے کہ اس نے ہمیں یہ سعادت و توفیق بخشی کہ ہم اس بابرکت محفل میں شریک ہوئے اور ایک علمی آماج گاہ، ایک علمی مرکز، اور جہاں سے انشاءاللہ علم کے سوتے پھوٹیں گے، اس کے جشن افتتاح میں ہم لوگ شریک ہوئے ہیں. علم کی فضیلت بے شمار احادیث طیبہ میں بیان کی گئی. آج انشاءاللہ میں اپنے موضوع کے اندر دو چیزیں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا. نمبر ایک علم کی فضیلت اور نمبر دو جامعۃ المدینہ کا تعارف. کہ جامعۃ المدینہ کیسا اسلامک ایجوکیشن سسٹم ہے، کس طریقے سے یہ تعلیم پرووائیڈ کرتا ہے. آپ کے محلے میں، آپ کے شہر میں جو یہ جامعۃ المدینہ اوپن ہوا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اس کا انداز کیا ہوتا ہے. انشاءاللہ میں دونوں چیزیں آپ کی بارگاہ میں رکھنے کی کوشش کروں گا. ابھی آپ نے دیکھا کہ حضرت آدم کو سجدہ کرایا گیا مخلوق کے ذریعے، حالانکہ فرشتے، ملائکہ یہ بے پناہ عبادت گزار ہیں. اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ عابد پر، عبادت کرنے والے پر اہل علم کی فضیلت زیادہ ہوا کرتی ہے. خود آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فضل العالم علی العابد کفضل القمر لیلۃ البدر علی سائر الکواکب. آقا کریم فرماتے ہیں عالم کی فضیلت عابد پر ایسے ہی ہے جیسے کہ 14ویں رات کی چاند کی فضیلت تمام ستاروں پر. بلکہ ایک جگہ مزید ارشاد فرمایا، فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم. عالم کی فضیلت عابد پر، عبادت گزار پر ایسے ہی ہے جیسے کہ میری فضیلت تم میں سے ادنا پر. اب اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے، اس سے سوچا جا سکتا ہے کہ عالم کس قدر فضیلت کا حامل ہوتا ہے. بلکہ ایک جگہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، العلم حیات الاسلام و عماد الدین. کہ علم یہ اسلام کی زندگی ہے اور دین کا ستون ہے. یہی وجہ ہے کہ آج کل طاقتیں، دیگر افراد مدارس پر زیادہ نگاہ رکھتے ہیں کہ کسی طریقے سے ان کو بند کر دیا جائے یا کسی طریقے سے ان کو آگے نہ بڑھنے دیا
کیا جائے، مساجد پر اتنی توجہ نہیں ہوتی جتنی توجہ ان علم کے گہواروں پر، ان مدارس پر ہوا کرتی ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ علم یہ اسلام کو زندگی عطا کرتا ہے۔ اہل علم لوگ جہاں جاتے ہیں وہاں اسلام کے اندر، اس کی روح کے اندر ایک نئی تازگی پھونک دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ضرورت ہے آج اس بات کی کہ جگہ جگہ ان علم کے گہواروں کو قائم کیا جائے، جگہ جگہ جامعۃ المدینہ کی برانچز کھولی جائیں۔ الحمدللہ اسی کے تحت دعوت اسلامی ہند نے پورے ملک میں 175 برانچز جو گرلز اینڈ بوائز دونوں کے لیے ہیں، جامعۃ المدینہ کی پورے ہند میں 175 برانچز ہیں جہاں پر اسلامی بہنیں اور اسلامی بھائی، گرلز اینڈ بوائز دونوں کو دین سے آراستہ کیا جاتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ جو من طلب العلم، جو علم کی طلب کے لیے نکلتا ہے نا اور علم کی تلاش کے لیے نکلتا ہے، رب تبارک و تعالی اس کے لیے جنت کی طرف جانے والا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ بلکہ ایک حدیث پاک میں اس طریقے سے آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں، من طلب العلم تکفل اللہ برزقہ، کہ جو علم کی طلب میں نکلتا ہے رب تبارک و تعالی اس کے رزق کا ضامن ہو جاتا ہے۔ علم دین کی فضیلت ہے۔ حضرت ابو درداء ایک صحابی رسول، ان کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، آنے کے بعد عرض کرتا ہے کہ میں مدینہ منورہ سے آیا ہوں اور دمشق میں موجود ہیں ابو درداء۔ وہ دمشق آ کر کہتا ہے کہ میں نے میلوں کا سفر اس لیے طے کیا ہے کہ تاکہ تمہارے پاس سے ایک حدیث سن سکوں، جو حدیث تم آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہو، جس حدیث کو تم نے آقا کریم سے سنا ہے، وہ حدیث پاک سننے کی غرض سے، گویا کہ علم دین حاصل کرنے کی غرض سے آپ کے پاس دمشق سے آیا ہوں۔ وہ بیٹھ جاتا ہے، حضرت ابو درداء حدیث روایت کرنا شروع کرتے ہیں اور فرماتے ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ جو بندہ علم کی راہ میں نکلتا ہے، سہل اللہ طریقا من طرق الجنہ، رب تبارک و تعالی اس کے لیے جنت کے راستوں میں سے ایک راستہ آسان فرما دیتا ہے۔ اور مزید ارشاد فرمایا، وَإِنَّ الْمَلَائِكَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ، فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرشتے اپنے پروں کو طالب علم کی رضا کے لیے بچھا دیتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا اگر کوئی بہت بڑی کسی کی عظمت کا اظہار کرنا ہو تو اس کی خاطر لال رنگ کے کارپیٹ کو بچھایا جاتا ہے، لال رنگ کی قالین کو بچھایا جاتا ہے تاکہ آنے والے کا احترام کیا جا سکے، تاکہ آنے والے کو عزت و تکریم سے نوازا جا سکے۔ لیکن جب طالب علم کے لیے طالب علم نکلتا ہے تو اب اس کے لیے ریڈ کارپیٹ نہیں، ریڈ کارپیٹ تو دنیا کے لوگوں کی بنائی ہوئی ہوتی ہے، ریڈ کارپیٹ تو کسی شہر کی فیکٹری سے بن کر تیار ہوتی ہے، ریڈ کارپیٹ زیادہ سے زیادہ 1 کلومیٹر 2 کلومیٹر تک بچھائی جا سکتی ہے۔ لیکن علم کی فضیلت یہ ہے کہ جو علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے، اس کے گھر سے نکلنے کے بعد سے لے کر کے جہاں جا کر کے وہ علم حاصل کرنا چاہتا ہے، اگر وہ سینکڑوں میل کا فاصلہ کیوں نہ ہو، وہاں تک فرشتے اپنے نورانی پروں کو اس کی عزت و تکریم کے لیے بچھا دیتے ہیں۔ یہ ہے طلب علم کی فضیلت۔ میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں، آقا کریم کے عاشقوں، اپنے ایسا ہے نا، ہماری اب عمر کافی ہو چکی ہے، ہم میں سے بعض وہ ہیں جن کی عمر ابو 40 ہے، بعض وہ ہیں جن کی عمر ابو 30 ہے۔ اب وہ تو علم حاصل کرنے کے لیے باضابطہ مدرسے میں ایڈمیشن نہیں لے سکتے،
اب ان کا یہ کام بنتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو عالم دین بنائے، اپنے ڈسینڈنٹس کو، اپنی اولاد کو علم دین سے آراستہ کرے۔ پتہ ہے کیوں؟ اگر آپ تپتی ہوئی دھوپ میں آپ سارا دن کام کرتے ہیں، کیوں؟ تاکہ آپ اپنی دنیا بنا سکیں، تاکہ آپ اپنے بچوں کے لیے شاندار گھر بنا سکیں، تاکہ آپ اپنے بچوں کے فیوچر کے لیے شاندار رہنے سہنے کا انتظام کر سکیں۔ لیکن مجھے بتائیں کہ جب آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے تو اس دنیا سے جانے کے بعد آپ نے کیا اپنی اولاد کو یا اپنے لیے کوئی ایسا عمل کیا جو آپ کی قبر کو گلے گلزار بنا دے، جو آپ کے لیے قبر میں آسانیاں پیدا کر دے؟ آؤ میں آقا کریم کی حدیث پاک سناؤں۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندہ مر جاتا ہے، اذا مات الانسان انقطع عملہ، جب انسان کا انتقال ہو جاتا ہے، وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے، تو بظاہر اس کے تمام اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، اس کے تمام اعمال کا ثواب جتنا تھا اسے ملنا تھا مل گیا، اب وہ عمل بھی نہیں کرتا، اس کو ثواب بھی نہیں ملتا۔ آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب انسان اس دنیا سے چلا گیا، انقطع عملہ، اس کے عمل کا ثواب منقطع ہو گیا۔ اس کی تفسیر بیان کرتے ہوئے مفتی احمد یار خان نعیمی لکھتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ بندہ نماز پڑھتا تھا، نماز کا ایک لمیٹڈ ثواب تھا، بندہ روزہ رکھتا تھا، روزے کا ایک لمیٹڈ ثواب تھا، بندہ زکوٰۃ دیتا تھا، زکوٰۃ کا ایک لمیٹڈ ثواب تھا۔ جب تک اس نے وہ کام کیا اس وقت تک اسے اس کا ثواب ملا۔ اب مر جانے کے بعد جب وہ قبر کی گہرائیوں میں پہنچ چکا ہے، بظاہر اس دنیا سے چلے جانے کے بعد جب وہ قبر میں قید ہو چکا ہے، تو اب اس پر نہ نماز پڑھ رہی، نہ اس پر احکامات جاری ہوتے ہیں، اب وہ نہ عمل کرتا ہے، لہٰذا اس کا جتنا ثواب ملنا تھا مل گیا، اب اسے مزید ثواب نہیں ملتا۔ آقا کریم فرماتے ہیں ہاں الا من ثلاثۃ، تین چیزیں ایسی ہیں اگر بندہ ایک بار ان تین چیزوں کو کر لے، کیا اس نے ایک بار ہے، اگر وہ عمل وہ ایک بار کرتا ہے لیکن اسے ثواب قبر میں پہنچنے کے بعد بھی قیامت تک اس کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ آئیے جاننے کی کوشش کریں وہ تین عمل کیسے ہیں، اور اس کو جان کر کے اپنے اوپر پریکٹیکلی اس کو امپوز کرنے کی کوشش کریں، اس کو نافذ کرنے کی کوشش کریں۔ آقا کریم فرماتے ہیں کہ تین عمل ایسے ہیں بندہ اگر وہ تین عمل کر لے، کرتا ایک بار ہے لیکن قیامت تک اس کا ثواب اسے ملتا رہے گا۔ گویا کہ اسے یوں کہہ لیں بندے نے ایک بار وہ عمل کیا لیکن وہ عمل اسے حشر کی دھوپ سے بھی بچاتا ہے، وہ عمل اسے قبر کی تاریکیوں سے بھی محفوظ رکھتا ہے، وہ عمل اسے قبر کی گرمی سے بھی محفوظ رکھتا ہے، وہ عمل اسے قبر کے عذاب سے بھی محفوظ رکھتا ہے۔ وہ عمل کیا ہے؟ آقا کریم فرماتے ہیں وہ تین اعمال میں سے پہلا عمل یہ ہے الا من صدقۃ جاریہ، کہ جو بندہ صدقہ جاریہ صدقہ کرے رب تبارک و تعالی قیامت تک اسے اس کا ثواب عطا کرتا رہے گا۔ صدقہ جاریہ کسے کہتے ہیں؟ مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ الرحمہ نے مرقات المفاتیح کے حوالے سے اس کو لکھا۔ آپ فرماتے ہیں صدقہ جاریہ یہ ہے کہ فور ایگزامپل، مثال کے طور پر آپ نے جامعۃ المدینہ فیضان غریب نواز کو ڈونیشن دیا، آپ نے کچھ پیسے مخصوص پیسے جامعۃ المدینہ فیضان غریب نواز کو دے دی، کیوں؟ تاکہ اس سے یہاں کے پڑھنے والے طلباء کی امداد ہو اور طلباء اکرام علم دین اچھے انداز سے حاصل کر سکے۔ آپ کے اس پیسے کے ذریعے یہاں طلباء کے رہن سہن کا انتظام کیا گیا، یہاں طلباء کے لیے ٹیچر کا انتظام کیا گیا، یہاں طلباء اکرام کے لیے دیگر فیسلٹیز کا انتظام کیا گیا۔ وہ طالب علم پڑھا، پڑھنے کے بعد اب وہ بن گیا عالم دین، اب وہ کہیں گیا، اس نے پڑھایا، پھر اس کے شاگرد عالم بنے، اس نے پڑھایا، پھر اس کے شاگرد عالم بنے، اس نے پڑھایا،
اور جب تک یہ جامعۃ المدینہ فیضان غریب نواز باقی رہے گا اس وقت تک یہاں سے علماء فضلاء نکلتے رہیں گے۔ تو اب یاد رکھیں، آپ نے ڈونیشن ایک بار دیا تھا، لیکن جب تک آپ کی ڈونیشن کی رقم سے جو یہاں فیسلٹیز دی گئیں اور اس کے توسط سے جو طلباء نے علم دین حاصل کیا، جب تک قیامت ہے، جب تک یہ دنیا باقی ہے، اس وقت تک یہ علم دین بتوسطاً جاری رہے گا، نسل در نسل پہنچتا رہے گا، اور اب تبارک و تعالی آپ کو اس کا ثواب عطا کرتا رہے گا۔ تو آپ جامعۃ المدینہ فیضان غریب نواز کا تعاون کریں، اور یہ تعاون آپ کے لیے قبر میں راحتوں کا، سکون کا سبب بن جائے گا۔ دوسرا عمل آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں، او من علم ينتفع به، یا ایسا علم جس سے فائدہ حاصل کیا جائے۔ اور تیسرا آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں، او ولد صالح یدعو لہو، یا نیک اولاد جو تمہارے لیے دعا کرتی رہے۔ یعنی اگر آپ نے جامعۃ المدینہ فیضان غریب نواز کو تعاون کیا اور ساتھ میں آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی بیٹے عطا فرمائے ہیں، آپ نے ایک بیٹا دعوت اسلامی کے لیے وقف کر دیا اور کہا یہ بیٹا دعوت اسلامی کے جامع میں پڑھے گا، پلے گا، اور یہیں سے خدمت دین کا علمبردار بن کر کے ساری دنیا میں علم دین کی روشنی اور سنتیں پھیلائے گا۔ یاد رکھیے، آپ نے کروڑوں روپے کی اس کے لیے بلڈنگز بنائی ہو، کروڑوں روپے کی اپنے اولاد کے لیے کپڑے خریدے ہو، ساری رات نہ پسینہ دیکھا، نہ دھوپ دیکھی، نہ موسم کی تپش دیکھی، آپ نے ہر وقت اپنی اولاد کے لیے انتظامات کیے، لیکن انہیں عالم دین نہ بنایا، انہیں نیک نہ بنایا۔ تو یاد رکھنا، قبر میں پہنچنے کے بعد تمہیں یہ محنتیں کام نہ آئیں گی۔ اگر بیٹا عالم دین ہوگا، بیٹا نیک ہوگا، دعوت اسلامی کے مشکبار ماحول سے وابستہ ہوگا، یہ جہاں جہاں قدم رکھے گا، اس کی زبان سے نکلنے والے جملوں کے ذریعے سینکڑوں لوگوں کی زندگیاں سنوریں گی، اس کی زبان سے نکلنے والے خوف خدا سے معمول الفاظ کے ذریعے سینکڑوں لوگوں کے دلوں میں خوف خدا کی شمع روشن ہوگی، اس کی زبان سے نکلنے والے علم نکاح کے ذریعے سینکڑوں طلبہ فیضیاب ہوں گے۔ تو آپ قبر میں پہنچ جائیں گے، لیکن اب تبارک و تعالیٰ اس کے ہر قدم کے صدقے میں تمہیں قبر میں آسانیاں فراہم کرتا جائے گا۔ یہ ہے ایک عالم دین، نیک اولاد کی فضیلت اور علم دین کی فضیلت۔ اس کے تعلق سے میں عرض کروں، اگر آپ ٹھان لینا کہ ہمیں عالم دین بنانا ہے اپنے بچوں کو، تو یاد رکھیں، اگر آپ ٹھان لیں عالم دین بنانا ہے تو وہ بچے پھر عالم دین ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ کی ولی بھی بنیں گے، ولایت کے مقام پر بھی فائز ہوں گے۔ ایک بڑا پیارا واقعہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا چلوں کہ اگر والدین خوف خدا والے ہوں، والدین عشق مصطفیٰ رکھنے والے ہوں، تو پھر اولاد صرف عالم ہی نہیں بنتی، بلکہ اولاد عالم کے ساتھ ساتھ ولایت کا مقام بھی حاصل کرتی ہے۔ ایک بہت مشہور بزرگ ہیں حضرت سیدنا بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالیٰ۔ بعض لوگوں نے ان کو صوفیاء کا سردار بھی کہا ہے، سید الاصفیاء کے لقب سے بھی ان کو یاد کیا گیا۔ اتنے زبردست بزرگ ہیں کہ یہ فرماتے ہیں رب کی تجلیات کا جلوہ ہمہ وقت میری نگاہوں کے سامنے رہتا ہے، اگر ایک لمحے کے لیے بھی یہ جلوہ ختم ہو جائے نا تو میں اپنے لیے کفر کا فتویٰ دیتا ہوں۔ یعنی ہر وقت رب تبارک و تعالیٰ کی تجلیات میں نہاتے رہتے۔ اس قدر عظیم بزرگ ہیں حضرت بایزید بسطامی۔ جانتے ہیں اتنے عظیم بزرگ کیسے بنے؟ میں آپ کو بتاؤں۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ چھوٹے بچپن میں تھے، باپ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی والدہ خوف خدا والی تھی۔ انہوں نے یہ حدیث پاک سنی ہوگی
کہ اگر انسان مر جائے تو عمل ختم ہو جاتے ہیں، لیکن 3 اعمال کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ ان تمام فرامین پر عمل کرنے کی نیت سے آپ کو شوق آیا کہ اپنے اس بیٹے کو عالم دین بناؤ۔ چنانچہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو بچپن ہی میں ہاتھ پکڑا اور اس شہر کے سب سے بڑے عالم کے پاس لے کر پہنچی، عرض کیا کہ میرے اس بیٹے کو عالم بھی بنائیں اور اللہ کا ولی بھی بنائیں، جب تک یہ عالم اور اللہ کا ولی نہ بن جائے اس کو واپس نہیں بھیجنا۔ یہ کہہ کر کے حضرت بایزید بستامی کی والدہ گھر واپس آ جاتی ہیں۔ حضرت بایزید بستامی اس مدرسے میں تعلیم حاصل کرنے لگتے ہیں۔ ایک لمبا زمانہ گزرتا ہے، ایک لانگ پیریڈ گزرتا ہے، بہت لمبا ڈیوریشن ہو جاتا ہے۔ اب حضرت بایزید بستامی چھوٹے ہیں، ننھی سی عمر ہے، خیال آتا ہے ایک لمبا زمانہ گزر گیا، ایک بہت بڑا وقت گزر گیا، ماں کا دیدار نہیں ہوا، ماں کا چہرہ نہیں دیکھا، لاؤ ماں کا دیدار کر کے آیا جائے۔ چنانچہ بایزید بستامی اٹھتے ہیں، اپنی درسگاہ سے اٹھنے کے بعد اپنے استاذ محترم کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں، عرض کرتے ہیں اے استاذ صاحب، آپ سے ایک ریکویسٹ یہ ہے کہ مجھے آپ رخصت دے دیں تاکہ میں اپنی والدہ محترمہ کا دیدار کراؤں، اس لیے کہ والدین کا دیدار گویا کہ ایک حج کا ثواب عطا کرتا ہے، والدین کا دیدار رب تبارک و تعالیٰ کا قرب عطا کرتا ہے۔ جب استاذ صاحب نے یہ ریکویسٹ سنی تو آپ سوچنے لگے کہ ماں سے وعدہ ہوا ہے کہ بچے کو اس وقت گھر بھیجنا جب یہ بچہ عالم دین ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ کا ولی بھی بن جائے۔ ابھی تو ابتدائی درجات شروع ہوئے ہیں، ابھی تو ابتدائی کتب کا اس نے مطالعہ کرنا شروع کیا ہے، ابھی تو ابتدائی کتابوں کی درس و تدریس کا سلسلہ ہے۔ میں اسے گھر کس طرح بھیجوں، میں اسے رخصت کس طرح دوں؟ لیکن جب دیکھتے ہیں نگاہیں اٹھا کر کے حضرت بایزید بستامی کا چہرہ ایسا معلوم ہوتا ہے گویا کہ بایزید بستامی کے چہرے سے عجیب سی معصومیت کے انوار ٹپک رہے ہوں۔ ابھی لڑکپن کا زمانہ ہے، ابھی ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ ابھی کلی نئی کھلی ہے۔ حضرت بایزید بستامی کا چہرہ دیکھ کر کے، معصومیت کو دیکھ کر کے، چہرے پر وہ لڑکپن کے آثار دیکھ کر کے دل میں خیال آیا کہ بچے کو چھٹی دے دی جائے، لیکن پھر دوبارہ سے ذہن میں یہ خیال ابھرتا ہے کہ نہیں، ماں سے وعدہ کیا ہے کہ اس وقت تک گھر نہیں بھیجنا جب تک کہ یہ عالم دین ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ کا ولی نہ بن جائے۔ چنانچہ استاد صاحب نے سوچا کہ آخر اس کو ٹالا کیسے جائے، تو آپ نے کہا کہ یہ 1 ہفتے کا سبق ہے، اس 1 ہفتے کے سبق کو یاد کر کے لاؤ، اگر تم نے 1 دن میں یہ 1 ہفتے کا سبق سنا دیا تو تمہیں رخصت دے دی جائے گی۔ اب یہ بچہ اٹھتا ہے، استاد صاحب نے سوچا نہ یہ 1 ہفتے کا سبق 1 دن میں سنا سکے گا، نہ اسے چھٹی ملے گی، اس کا دل بھی نہ ٹوٹے گا، اور ماں سے کیا گیا وعدہ اس کے بھی لحاظ رہے گا، اس کا بھی پاس رہے گا۔ وہ بچہ اٹھنے کے بعد اپنی درسگاہ میں پہنچتا ہے، اپنے کلاس روم میں پہنچتا ہے، کتاب کو کھولتا ہے، پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ آخرکار پڑھتے پڑھتے رات آ جاتی ہے، رات کی تاریکیاں سارے شہر کو اپنی گود میں لے لیتی ہیں، سارے شہر میں سناٹا چھا جاتا ہے، سارا شہر سو چکا ہوتا ہے، سب نے نیند کی چادریں تان لی ہوتی ہیں، اکیلا ایک بچہ مدرسے کے در و دیوار کے اندر لینٹین جلائے، چراغ جلائے پڑھتا ہوا نظر آتا ہے۔ بار بار وہ بچہ یاد کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن ابھی ذہن چھوٹا ہے، ابھی بچپن کا زمانہ ہے، کس قدر یاد کرتا، یاد کرتے کرتے تھک گیا، لیکن 1 ہفتے کا سبق یاد نہ ہوا، ہونٹ پر پپڑی جم چکی تھی، حلق میں خشکی آ چکی تھی، یاد کرتے کرتے وہ بچہ تھک جاتا ہے۔ آخرکار ہوا یہ کہ آنکھ لگ جاتی ہے، اور آنکھ لگنے کے بعد دوبارہ پھر آنکھ کھلتی ہے تو بچہ اب ہاتھوں کو اٹھا دیتا ہے اور دعا کرتا ہے، اے سلیمان کے رب، اے ابراہیم کے رب، اے زکریا کے رب، تو تو ہر چیز پر قادر ہے، تو نے اس چاند سورج کو بنایا ہے، تو نے اس زمین کے ذرات کو پیدا کیا ہے، تو نے ہی سمندر میں کشتیوں کو روانہ کیا ہے، اے رب تو تو ہر چیز کا عطا کرنے
کرنے والا ہے، تو ہر چیز کا قادر ہے، تو قادر مطلق ہے۔ مولا مجھے علم دین کی توفیق عطا فرما، مجھے یہ سارے اسباب یاد ہو جائیں، ایسا کرم فرما۔ وہ بچہ ننھے ننھے ہونٹوں کے ساتھ، معصوم چہرے کے ساتھ، انویلے انداز سے، بلا کے لہجے کے ساتھ وہ دعا کرتا جاتا ہے۔ آخر کار رب کی رحمتیں جوش پر آتی ہیں، اور وہ بچہ جب اپنی نگاہوں کو کھولتا ہے تو اسے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اسے سارے دن کا سبق بلکہ پورے ہفتے کا سبق اس کے ذہن کی تختی پر نقش ہو چکا ہے، یاد ہو چکا ہے۔ وہ اٹھتا ہے، اٹھنے کے بعد استاذ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے، عرض کرتا ہے استاذ محترم آپ نے فرمایا تھا، میں نے جو آپ نے فرمایا تھا وہ کام وہ ٹاسک پورا کر لیا ہے۔ استاذ صاحب حیرت میں آ جاتے ہیں، اٹھتے ہیں، اٹھنے کے بعد کتابوں کو کھولتے ہیں اور کہتے بیٹا سنا، اب بایزید بستامی سبق سناتے ہیں۔ 7 دن کا سبق بعین ہی سناتے چلے جاتے ہیں۔ وہ سبق 7 دن کا، وہ بچہ 7 دن کا سبق ایک دن میں یاد کر کے لے آیا۔ استاد صاحب پریشان ہیں، ہوا یہ کیسے؟ لیکن استاد صاحب نے اس کے ماتھے کی پیشانی کو دیکھ کر کچھ نہ کچھ آثار کو ملاحظہ کیا اور فرمایا کہ بیٹا جا، تجھے رخصت ہے۔ اب یہ بایزید بستامی اپنے والدہ کے زیارت کے لیے نکلتے ہیں، اور نکلنے کے بعد دروازے پر پہنچتے ہیں، دیکھا دروازہ بند ہے، ماں سوئی ہوئی ہے، رات کا وقت ہو گیا۔ علم دین سیکھا تھا، عالم دین بننے کے لیے گئے تھے، اب دروازہ نہیں کھٹکھٹایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ استاد سے سیکھا تھا کہ والدین کا ادب کیسا ہونا چاہیے۔ استاد نے بتایا تھا کہ قرآن کریم رب تبارک و تعالی فرماتا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، کہ ان سے بلند آواز میں بات کرنا تو دور کی بات، ان سے اف تک نہ کہو۔ یہ علم دین سیکھ کر آنے والا طالب علم سوچتا ہے کہ اگر میں دروازہ کھٹکھٹاؤں گا والدہ کی نیند کھلے گی، والدہ کو تکلیف پہنچے گی، لہٰذا یہ چھوٹا سا بچہ اپنے رخسار کو ماں کی چوکھٹ پر لگا دیتا ہے اور نیند آ جاتی ہے، دروازہ نہیں کھٹکھٹاتا۔ کسی نے کیا ہی خوب بات کہی تھی، اگر بیٹا دنیاوی تعلیم میں ماہر ہو جائے نا تو والدین گھبراتے ہیں اس سے بات کرتے ہوئے، کہیں بیٹا ناراض نہ ہو جائے، اور اگر بیٹا بہت بڑا عالم دین شیخ الحدیث بن جائے تو اب یہ بیٹا گھبراتا ہے کہ کہیں بلند آواز سے میری زبان سے الفاظ ادا نہ ہو جائیں اور میرے والدین ناراض نہ ہو جائیں اور میرے تمام اعمال کو حقارت نہ کر دیا۔ یہ فرق ہے، یہ ڈیفرنٹ ہے علم دین میں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ دیوانہ بچہ ماں کی چوکھٹ سے اپنے رخسار کو لگا دیتا ہے۔ جب رات کا سلس ہوتا ہے، تہائی رات گزر چکی، اب آخری پہر شروع ہوا، اچانک سے اسے احساس ہوا، اسے فیل ہوا، اس نے ریلائز کیا کہ کوئی چیز گزر رہی ہے جو ٹھنڈا ٹھنڈا اس کو احساس دلا دیتی ہے۔ اس کی آنکھ کھلی تو معلوم ہوا کہ گھر کے پتلانے سے پانی جاری ہو رہا ہے اور ماں تہجد پڑھنے کے لیے اٹھی ہے اور وضو کر رہی ہے۔ اس وضو کا پانی دروازے کے بغل والے پرنالے سے نیچے کی طرف بہ رہا ہے اور وہ بچہ اسی جگہ بیٹھا تھا۔ آنکھ کھلی، سوچا کہ ماں اٹھ گئی ہے، اب دروازہ کھٹکھٹایا جائے۔ جب اس بچے نے دروازے کو کھٹکھٹایا نا، اندر سے آواز آئی، کون؟ کہا ماں۔ پھر آواز آئی، کون؟ کہا ماں تیرا بیٹا بایزید۔ کہا کون بایزید؟ کہا ماں بھول گئی تیرا اکلوتا بیٹا۔ ماں تیرا ہی تو لختے جگر ہوں نا، تو ہی تو مجھے علم دین حاصل کرنے کے لیے چھوڑ کر آئے تھے۔ یہاں دیکھیں والدین کو علم دین حاصل کرنے کے لیے جگر کیسا رکھنا چاہیے۔ حضرت بایزید بستامی کی والدہ کہتی ہاں بیٹا کیسا آنا ہوا بتائیں۔ کہا ماں بہت دن ہو گئے نا تیرا چہرہ نہیں دیکھا، ایک لمبا زمانہ گزر چکا، ایک لانگ پیریڈ
تیرے چہرے کا دیدار نہیں کیا ہے ماں، دروازہ کھول دے تاکہ تیرا چہرہ دیکھ کر کے دل کو ٹھنڈک پہنچا سکوں۔ ماں کہتی ہے بیٹا عالم بن گئے؟ کہا نہیں ماں، ابھی عالم تو نہیں بنا، ابھی پروسیس ہے، ابھی سلسلہ جاری ہے۔ ماں نے کہا بایزید واپس لوٹ جا، یہ دروازہ اس وقت تک نہیں کھلے گا جب تک تو عالم دین نہیں بن جاتا۔ کہا ماں ایک بار تو چہرہ دکھا دینا، ایک لمبا زمانہ گزر چکا ہے، ایک بار دروازہ کھول دینا ماں۔ کہا بیٹا نہیں، جب تک عالم دین اور اللہ کے ولی نہ بن جاؤ گے اس وقت تک دروازہ نہیں کھلے گا۔ بایزید بستامی کی ماں کو معلوم تھا کہ اگر یہ بیٹا عالم دین بنے گا تو پھر میرے لیے جنت کے دروازے کھل جائیں گے۔ بایزید بستامی کی ماں کو معلوم تھا، وہ جانتی تھی کہ بیٹا عالم دین بنے گا، سہل اللہ طریقا من طرق الجنہ، رب تبارک و تعالی اسے جنت کے راستے پر چلا دے گا۔ بایزید بستامی کی والدہ کو معلوم تھا اگر یہ عالم دین بنے گا تو کل قیامت کے دن رب تبارک و تعالی ہمارے سروں پر عزت و تکریم کے تاج سجا دے گا۔ بایزید بستامی